السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شہباز علی ہے۔ میں UC10 کورنگی ٹاؤن کی طرف سے چیئرمین کے لیے امیدوار ہوں تحریک لبیک پاکستان کے پلیٹ فارم سے۔ سب سے پہلے میں تحریک لبیک پاکستان کا شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا۔ تحریک لبیک پاکستان وہ جماعت ہے جس کا مقصد اور منشور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ پہرا دینا اور پاکستان میں نظام مصطفیٰ قائم کرنا۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی عاشق اس منشور کے بعد کسی دلیل کا منتظر ہوگا، کیونکہ ہماری علمی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ ہم کسی کے اوپر دعویٰ کر سکیں یا اس کے صحیح غلط ہونے کا فیصلہ کر سکیں۔ لیکن کل بروز قیامت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی بندوبست ضرور کرنا ہے۔ کل بروز قیامت حضور کو منہ دکھانے کے لیے کہ یا رسول اللہ، وہ لوگ جو آپ کی عزت و ناموس پہ پہرا دیتے تھے، آپ کے نظام کی بات کرتے تھے، آپ کی سلطنت کی بات کرتے تھے، ہم ان کے ساتھ وابستہ تھے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم لوگ کوئی پروفیشنل سیاستدان نہیں ہیں، نہ ہمیں اس طریقے کی کوئی باتیں کرنی آتی ہیں جو جھوٹے وعدے اور خواب دکھانے تک مبنی ہو، مطلب صاف صاف الفاظوں میں عوام کو لولی پاپ دینا۔ الحمدللہ میں یہاں کا مقامی ہوں، مہاجر ہوں، صحیح اردو اسپیکنگ ہوں۔ ہم لوگ آپ کے ساتھ کوئی ایسا وعدہ نہیں کریں گے جو ہم وعدہ پورا نہ کر سکیں، کیونکہ مومن کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ قوم کے حق پہ کبھی بھی کسی کو ڈاکہ مارنے نہیں دیں گے، قوم کے ساتھ بے ایمانی نہیں ہونے دیں گے، اپنے حلقوں سے غائب نہیں ہوں گے، ہمیشہ آپ کے ساتھ ایک خادم کی حیثیت سے نظر آئیں گے۔ الحمدللہ میں ایک اردو اسپیکنگ فیملی سے تعلق ہے میرا، اور میرے بزرگوں نے پاکستان بنانے کے لیے جدوجہد کری، اور ہماری پھپھو ہیں جن کی عمر تقریباً 75 سے 80 سال ہے، وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ جو ہے کہ ان کے ابا یعنی کہ ہمارے دادا جو ہے انڈیا کے اندر بر صغیر کے اندر ان کی حویلیاں تھیں، انگریز نوکر چاکر تھے۔ اور کافی بزرگوں کی میرے کو ہسٹری اس طریقے سے معلوم ہوتی ہے کہ مہاجر اردو اسپیکنگ قوم جتنی بھی تھی، الحمدللہ بر صغیر پہ ان کی کافی جائیدادیں تھیں، اور ان کو کسی کی ضرورت، کسی کی محتاجگی نہیں تھی۔ جن کے پاس انگریز نوکر چاکر ہوں تو پھر ان کا کیا روب اور دبدبہ ہوگا۔ لیکن ہمارے بزرگوں نے جو قربانی دی وہ خالصتاً اسلام کے نام پہ دی، نہ کہ قوم کے نام پہ، یہاں تک کہ اپنے سگوں کو جو پاکستان میں نہیں آنا چاہ رہے تھے ان تک کو چھوڑ کے اپنی جائیداد سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پاکستان ہجرت کری۔ یعنی کہ ان لوگوں نے عملاً طور پہ کر کے بتایا کہ دعویٰ لوگ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میری اولاد، میرے ماں باپ، میری جائیداد، میری ساری عیش و آرام آپ پہ قربان۔ تو ہمارے بزرگوں نے الحمدللہ یہ چیز عملاً کر کے دکھائی، اور ہماری نسلوں کے اندر انہی بزرگوں کا خون ہے جو آج ہم نظام مصطفیٰ کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ جن مقصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانی دی تھی، آج ہم ان کے پیروکار بن کے ان کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اسلام ہمیں یہ تعلیمات دیتا ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، نہ کہ مہاجر بھائی بھائی ہیں، نہ کہ سندھی بھائی بھائی ہیں، نہ پٹھان بھائی بھائی ہیں۔ قومیت کی بنیاد جو ہے وہ ہمارے نزدیک ناجائز ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کسی عربی کو کسی اجمی پہ، کسی اجمی کو کسی عربی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ فوقیت کی بنیاد صرف اور صرف تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ تو ہم لسانیت کی سیاست نہیں کرتے ہیں، ہم خالصتاً وہ بات کرتے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ لیکن اگر آپ اپنے طور پہ دیکھیں، لسانیت کی سیاست کو ہی دیکھ لیں، تو الحمدللہ میں مقامی ہوں، میرے وائس چیئرمین جو ہیں عبدالقادر اتاری بھائی وہ مقامی ہیں، باقی کونسلر میرے چاروں وارڈ کے وہ یہاں کے مقامی ہیں، سب اردو اسپیکنگ ہے۔ لیکن ہم لوگ جو بھی دیکھتے ہیں پرہیزگاری اور تقوی کی بنیاد پہ، نہ کہ قومیت کی بنیاد پہ۔ تو لہٰذا میری آپ تمام عوام سیکٹر 48H، 48A، 48D، عبداللہ شاہ نورانی کالونی 48B کی تمام عوام سے اپیل ہے کہ ہمیں خدمت کا موقع دے۔ انشاءاللہ جب دین تخت پر آئے گا تو ہر مسلم عزت پائے گا، دین کی برکتوں سے تمام مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے۔ جب انصاف قائم اوپر سے ہونا شروع ہوگا تو رعایا خود بخود انصاف پسند بن جائے گی، انصاف پہ عمل کرنے والی بن جائے گی۔ تو آپ ہمارا اس مقصد اور منشور میں ہمارا ساتھ دیں، انشاءاللہ اس کا دنیا میں بھی اجر ہے اور آخرت میں بھی اجر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ مومن ایک بل سے بار بار نہیں ڈسا جاتا، یعنی کہ مومن بار بار کسی آزمائے ہوئے کو نہیں آزما سکتا۔ تو ہمارے جو ابھی حالیہ بارشوں میں حالات تھے ملک کے، وہ آپ کے سامنے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔
علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، جلال و بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو بھائیو، ہم 40 سال سے اپنے حلقے میں چنگیزی بھگت رہے ہیں، اپنے حلقے کی بات کر رہا ہوں، ہم لوگ چنگیزی بھگت رہے ہیں، کیونکہ جب اسلام کے مطابق سیاست ہو جائے گی تو ان لوگی عیاشیاں دکانیں بند ہو جائیں گی، کیونکہ جب اسلام آئے گا تو ہر چور کو سزا ملے گی۔ اسلام سے سیاست کو الگ کرنے والے لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جو ہے اگر اسلام آ گیا تو ہماری دکانیں بند ہو جانی ہیں۔ یہ بات لے کر آتے ہیں کہ مولویوں کا سیاست میں کیا تعلق، اسلام کا سیاست میں کیا تعلق۔ انبیاء کرام کی سنت ہے سیاست، الحمدللہ ہم لوگ جو ہے اپنے انبیاء کرام کی سنت پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ لوگ سیاست کو اسلام سے الگ کرتے ہیں۔ اب آپ ایک بات بتائیں، جب سیاست کا واسطہ اسلام سے انہوں نے الگ کر دیا بالکل، اب اس کے اندر انصاف کہاں باقی بچا؟ اب اس کے اندر آپ کس بنیاد پہ انصاف کرو گے جب آپ نے سیاست کو اسلام سے الگ کر دیا؟ کیوں؟ اگر آپ اسلام شامل کر لو گے تو ہر چیز کی پکڑ ہوگی، اس اسلام میں بہت سختی ہے۔ تو یہ لوگ جان بوجھ کے یہ فتنہ پھیلاتے ہیں کہ اسلام اور سیاست الگ الگ چیز ہے، اور جب تک اسلام کے مطابق سیاست نہیں ہوگی جب تک پاکستان کی کامیابی ممکن نہیں، کیونکہ اسلام میں پاکستان کی بقا اور عوام کی ترقی ہے۔ ہم نہ کسی کو گرانے آئے ہیں نہ کسی کو اٹھانے آئے ہیں، فقط حضور کے دین کو تخت پہ لانے آئے ہیں۔ تخت بھی ان کا، تاج بھی ان کا، دونوں جہان میں راج بھی ان کا۔ ان کی حکومت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ شکریہ۔